وضو کے دوران بلا ضرورت دنیا کی باتیں نہ کریں، ضرورت کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 19 ہے، پانی کتنا ہی زیادہ ہو، جیسے کوئی دریا کے کنارے پر ہو، پھر بھی پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے اور نہ پانی استعمال کرنے میں اتنی کمی کرے کہ اعضاء اچھی طرح نہ دھل سکیں۔ کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھوئے، البتہ اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہو تو دھونا ضروری ہے۔ چہرہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے نہ مارے، نہ پھنکار کر چھینٹا اڑائے۔ چہرہ دھوتے ہوئے منہ اور آنکھیں بہت زور سے بند نہ کریں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ اگر ہم بہت کس کی بند کر لیتے تو آس پاس کی جو جگہیں ہیں وہ بھی اندر چلی جاتی ہیں اور وہ پھر سوکھی رہ جاتی ہیں۔ جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور وہ ابھی تک ٹوٹا نہیں تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لیں اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔ چنانچہ اگر نہاتے وقت کسی نے وضو کیا ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہیے، اس وضو کے ہوتے ہوئے دوسرا وضو نہ کریں۔ ہاں اگر کم از کم 2 رکعت نماز اس وضو سے پڑھ چکی ہیں تو دوسرا وضو کرنے میں حرج نہیں بلکہ پھر ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال۔ مسئلہ نمبر 1، مسواک کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس حیثیت سے عین اسی طریقے کو اختیار کرنا ضروری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک میں جو طریقہ منقول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ لکڑی موجود نہ ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا، یعنی اس کی جگہ پر انگلی استعمال کر لیں۔ اسی طرح جن کے دانت نہ ہوں انہیں بھی یہی حکم دیا گیا کہ وہ بھی کیا کر لیں، انگلی استعمال کر لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسواک کی سنت اور عبادت اسی وقت ادا ہو سکتی ہے جب لکڑی یا انگلی سے دانت ملے جائیں۔ مسواک کی دوسری حیثیت ایک عام انسانی عادت کی ہے کہ مسواک کا مقصد دانتوں کی صفائی یا بدبو کا ازالہ ہے، اس لحاظ سے ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال بھی کافی ہے۔ اخبار میں لکھی ہوئی آیات کو بلا وضو چھونا، جس جگہ قرآن کی آیت لکھی ہو صرف اس جگہ کو بلا وضو ہاتھ لگانا منع ہے، دوسری جگہوں کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔ وضو اور غسل میں مصنوعی اعضاء کا حکم۔ مصنوعی اعضاء اور دانت وغیرہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مستقل طور پر انہیں پرماننٹ لگاتے جاتے ہیں اور پھر انہیں آسانی سے نہ نکالا جا سکے، دوسرے وہ جو بنائے ہی اس طرح جاتے ہیں کہ حسب ضرورت ان کا استعمال کیا جائے اور پھر ان کو نکالا جا سکے۔ لیکن بعض اوقات اس طرح کے دانت ہوتے ہیں نا جن کو نکال کے انسان صفائی کر کے واپس لگاتا ہے۔ پہلی صورت میں انہیں اگر پرماننٹ لگا دیے گئے تو یہ اعضاء اور دانت وغیرہ اصل کا درجہ رکھیں گے، اس لیے ان کا حکم اصلی اعضاء اور اصلی دانتوں کا ہی ہوگا۔ وضو اور غسل میں ان تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا، ان اعضاء اور دانتوں کو نکال کر ان کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو فکس کر دیے گئے ہیں نا۔ دوسری صورت میں ان کی حیثیت ایک زائد چیز کی ہوگی، یعنی ایکسٹرا چیز کی، یعنی وضو اور غسل اسی وقت درست ہوگا جب ان کو نکال کر اصل جسم تک پانی پہنچائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وضو اور غسل درست نہیں ہوگا، یعنی جو چیز آپ نے ایکسٹرا لگائی ہوئی ہے جس کو نکالا جا سکتا ہے تو اس کو نکال کے پھر وضو اور غسل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے۔ دانتوں پر سونے اور چاندی کا خول ہو تو وضو و غسل کا حکم۔ علاج کے طور پر دانت کے سوراخ میں سونا، چاندی، سیسا وغیرہ میں سے کوئی چیز ڈال کر دانت بند کر دیا جائے تو وہ ڈالی ہوئی چیز بدن کا جز بن جاتی ہے، اور وضو غسل میں اس چیز کو پانی پہنچانا کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر سے پانی بہا دیں، اس کے نیچے پانی پہنچانا یعنی اس کو نکال کے اس کے اندر پانی پہنچانا وہ ضروری نہیں ہے۔ سرخی پاؤڈر اور کریم لگا کے وضو کرنا۔ سرخی پاؤڈر اور کریم میں اگر کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی نہ ہو تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اگر ان میں سے کسی چیز کی بھی تہ جم جاتی ہو، یعنی جیسے آج کل آتے ہیں نا واٹر پروف، تو وہ تو تہ جم جاتی ہے ان کی، تو اس کے تو وضو کے صحیح ہونے کے لیے اس کا اتارنا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی لپسٹک آتی ہیں یا اس طرح کے عموماً آئی لائنر وغیرہ اور اس میں تو ہوتی ہیں واٹر پروف ہی ہوتے ہیں وہ، تو ان کو جو اتارنا واجب ہے، تہ اتارے بغیر وضو صحیح نہیں ہوگا۔ وگ کا استعمال اور وضو۔ وگ یعنی مصنوعی بال اگر انسان کے ہوں تو ان کا لگانا گناہ کبیرہ ہے، حدیث میں اس پر لعنت آئی ہے، اور اگر کسی دوسرے جانور کے ہوں تو لگانا جائز ہے، البتہ وہ صورت وضو میں مسح کے وقت ان کو اتارنا ضروری ہے۔ اگر ان پر مسح کر لیا تو کیا ہوگا کہ وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کو ہم یہیں تک کرتے ہیں آج کے سبق کو۔